ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ محفل پر نور میں تشریف فرما فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا آصف رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی والنورانی برکاتہ العالیہ والقدسیہ و جملہ طلبہ کرام، معزز سامعین کرام، چھوٹے پیارے بچوں، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے جگر کے ٹکڑوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں عالم کے تاجدار احمد مختار محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سب مل کر نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیض و برکت کے واسطے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دیوار کا ٹیک لگا کر جتنے نوجوان بیٹھے ہو وہ سب اٹھو وہاں سے اور یہاں آ کے سامنے بیٹھو۔ اٹھو وہاں سے اٹھو، آ جائیے بھائی جان، آپ یہاں سامنے آ کر کے بیٹھو، جگہ خالی ہے۔ آ جائیے، بہت ساری جگہ خالی جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو، کھسکنا نہیں ہے، یہاں آ کر کے بیٹھنا ہے۔ حضرت اتنی محبت سے بول رہے ہیں، آ جائیے، اٹھو وہاں سے آپ لوگ، آ جائیے بھائی جان، آ جائیے، کیونکہ سامنے یہ سب چھوٹے بچے بیٹھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں سامنے آ کر کے بیٹھو آپ لوگ۔ اور آ جاؤ آگے، ادھر آؤ، سامنے آؤ۔ تم لوگ بچے لوگ پیچھے کھسکو، بڑے لوگ آگے آئیے۔ جتنے بڑے حضرات ہیں ذرا اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج اس بزرگ حضرت گھوڑے شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر جشن غوث الورا کی یہ خوبصورت محفل منعقد کی گئی ہے، اور اس کے اندر ابھی آپ نے حضرت مولانا آصف رضا صاحب حمیدی کی بہترین گفتگو سماعت کی، اور پھر میرے بعد آپ حضرات
اس علاقے کے نئے نعت خواں حضرات جو آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک آئیں گے اور سرکار غوث اعظم کی منقبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آپ کو ترنم میں سنائیں گے. لہذا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں آیا کیونکہ پروگرام بہت زیادہ دیر کا ہے بھی نہیں، وقت پر ختم ہو جائے، آپ لوگ اپنے گھروں کو جا کر کے آرام کریں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہ نوجوان بچوں نے واٹس ایپ کے ذریعہ، اشتہار کے ذریعہ لوگوں تک پیغام بھیجا کہ فلاں دن میں، فلاں تاریخ میں، فلاں وقت میں، فلاں جگہ پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی محفل منعقد ہو رہی ہے، آپ حضرات تشریف لائیں، اس میں شریک ہوں. مگر اس کے باوجود بھی لوگوں کی آمد نہیں ہے. محلے کے بڑے بزرگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، کوئی نہیں ہے. چند جوان ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ایک دو بزرگ ہیں. کیا وجہ ہے؟ سنو، آپ لاکھ واٹس ایپ کے ذریعہ، اشتہار کے ذریعہ، اعلان کے ذریعہ، لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ لوگوں تک پیغام پہنچا دو، مگر کوئی نہیں آئے گا. وہی آئے گا جسے سرکار غوث اعظم بلائیں گے، جسے سرکار غوث اعظم اپنی محفل میں بلائیں گے وہی آ سکتا ہے. جسے غوث اعظم نہ بلائے وہ کسی بھی صورت نہیں آ سکتا ہے. سرکار غوث اعظم کے خادم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم ہر ہفتے جمعہ کی نماز بغداد کی جامع مسجد میں ادا فرمایا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم جب جب جمعہ کا دن آتا اپنے خادم کے ساتھ اپنے خانقاہ سے نکلتے اور بغداد کی جامع مسجد میں جاتے. جیسے ہی غوث اعظم جامع مسجد کے اندر اپنا قدم مبارک رکھتے اور لوگوں کی نگاہ پڑتی، ہر کوئی اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا. سرکار غوث اعظم کی جانب دوڑ پڑتا. آنے کے بعد کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی معانقہ کر رہا ہے، کوئی دست بوسی کرتا، کوئی قدم بوسی کرتا. سرکار غوث پاک سے لوگ اپنی فریاد رکھتے، دعا کی درخواست کرتے، اور اس کے بعد غوث اعظم جب بیٹھتے تو سارے لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے. وہ خادم کہتا ہے، ایک جمعہ کا واقعہ یوں ہوا کہ جب ہم غوث اعظم کے ساتھ جامع مسجد میں تشریف لے گئے تو ہم تو پہنچ گئے، مگر وہی لوگ جو ہر جمعہ کو غوث اعظم کے سامنے دوڑ پڑتے تھے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے، آج جمعہ میں جب غوث اعظم مسجد میں داخل ہوئے کوئی آگے آ نہیں رہا ہے، کوئی اٹھ نہیں رہا ہے. دیکھ سب رہے ہیں کہ شیخ اعظم آئے ہیں، غوث اعظم آئے ہیں، پیرے پیرا آئے ہیں، میرے میرا آئے ہیں، پیرے لاسانی آئے ہیں، اللہ کی عطا سے ہم سب کے دستگیر محبوب سبحانی آئے ہیں. مگر ہر کوئی بیٹھا ہے، اپنی جگہ سے کوئی اٹھ نہیں رہا ہے. وہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال پیدا ہوا، یا اللہ آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سب کی نگاہ دیکھ رہی ہے، غوث اعظم مسجد میں تشریف لا چکے ہیں، مگر کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہا ہے، کوئی بھی غوث اعظم سے ملاقات نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی بڑے پیر کے استقبال میں کھڑا نہیں ہو رہا ہے، ان سے مصافحہ و معانقہ نہیں کر رہا ہے. کہتے ہیں اتنا خیال جیسے ہی دل میں آیا کہ ساری مسجد کے لوگ کھڑے ہو گئے اور غوث اعظم کی جانب بڑھے. کوئی سلام کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، کوئی معانقہ
کر رہا ہے، کوئی دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ کہا اتنی بھیڑ ہو گئی کہ میں دھکے کھاتا رہا اور دھکے کھا کھا کر میں وہاں سے دور چلا گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا یا اللہ پہلے ہی والی حالت اچھی تھی کہ کم سے کم میں اپنے پیر و مرشد سرکار غوث اعظم کے قریب کھڑا تھا، لوگ کھڑے ہو گئے، دھکے دے کر مجھے دور کر دیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی دل میں یہ خیال پیدا ہوا، غوث اعظم میری طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا کر فرمایا ارے تو ہی تو چاہتا تھا کہ لوگ مجھے سلام کرے اور مصافحہ معانقہ کرے تو لوگ میری طرف دوڑ پڑے، کیا تجھے خبر نہیں ہے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو میری مٹھی میں کر دیا ہے، میں جب چاہتا ہوں لوگوں کو اپنی جانب پھیر لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنی جانب سے ہٹا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں ان کے دل غوث اعظم کی مٹھی میں ہے۔ سبحان اللہ غوث اعظم کو رب نے اختیار دیا ہے، بے شک، جس کے دل کو چاہو اپنی طرف پھیر لو، جس کے دل کو چاہو اپنی طرف سے دوسری طرف پھیر دو۔ تو اسی لیے میں نے کہا آئے گا وہی جسے غوث اعظم بلائیں گے، سبحان اللہ، جسے غوث اعظم نہ بلائے کوئی بھی اعلان ہوتا رہے وہ نہیں آئیں گے۔ حضرت سرکار غوث اعظم کی عظمت کو سمجھو۔ سرکار غوث اعظم کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ سرکار غوث اعظم کے سامنے سے ایک فقیر درویش گزرتا ہے، دیکھا بڑے پیر صاحب تشریف فرما ہے، بڑے پیر صاحب پر نظر پڑی، کہا السلام علیکم۔ غوث اعظم کو اس درویش فقیر نے سلام کیا اور سلام کر کے آگے بڑھ گیا۔ غوث اعظم نے اس کے سلام کو سنا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیا، مگر جواب یوں دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ وہ فقیر، وہ درویش جس نے غوث اعظم کو سلام کیا تھا، ایک مرتبہ سلام کئی مرتبہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ۔ غوث اعظم نے جواب کئی مرتبہ دیا؟ 2 مرتبہ۔ وہ آگے بڑھ چکا تھا، پیچھے آیا، یا شیخ میں نے سلام 1 مرتبہ کیا، آپ نے جواب 2 مرتبہ کیوں دیا؟ کیا اب ایک سلام پر 2 جواب دیا جائے گا؟ سرکار غوث اعظم اس کے اس سوال کو سن کر مسکرانے لگے، چہرے پر تبسم آیا، ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے تجھے کچھ یاد ہے؟ ایک وقت وہ تھا جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، میری ماں اپنے دروازے پر تھی، کسی خیال میں گم تھی، تو میرے دروازے سے گزر رہا تھا، تو نے دیکھا یہ دروازہ اولاد علی کا دروازہ ہے، فاطمہ کی بیٹی کا دروازہ ہے، نبی کے آل کا دروازہ ہے، حسن و حسین کے گھرانے کا دروازہ ہے۔ جب تو نے نبی کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی کو دیکھا اور جو ہے تو نے جو ہے آل نبی کو دیکھا، اولاد علی کو دیکھا، سید گھرانے کی چوکھٹ کو دیکھا، تو تو نے میری ماں کو جو وہاں پر تھی انہیں سلام کیا، مگر میری ماں تو کسی اور خیال میں تھی، تیری طرف توجہ نہ کیا، انہوں نے تیرے سلام کا جواب نہ دیا، مگر میں اپنے ماں کے شکم کے اندر تیرے سلام کو سن رہا تھا، میں نے
چاہا کہ ماں نے جواب نہیں دیا ہے میں جواب دے دیتا ہوں، مگر پھر مجھے خیال آیا اگر میں نے جواب دیا تو میری ماں سنے گی اس آواز کو تو گھبرا جائے گی، ڈر جائے گی، پریشان ہو جائے گی، تو میں نے جواب نہ دیا۔ اے فقیر، جب آج تو میرے سامنے آیا ہے اور تو نے مجھے سلام کیا، میں نے 2 مرتبہ جواب دیا، ایک جواب آج کے سلام کا ہے، ایک جواب اس دن کے سلام کا ہے۔ تو جب غوث اعظم ماں کے شکم میں رہ کر باہر والے کو پہچانتے ہیں تو آج بغداد میں رہ کر ہم دیوانوں کو بھی پہچانتے کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم دیوانوں کو پہچان رہے ہیں، بے شک جان رہے ہیں کون میرا ذکر کر رہا ہے، کون میرا نام لے رہا ہے، کون میرے تذکرے کی محفل قائم کیے ہوا ہے۔ جب ماں کے شکم میں رہ کر باہر والے کو پہچانتے بھی ہیں اور پہچانتے ہیں ایسے کہ جب ایک مدت کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو وہ سلام کرنے والا بھول چکا ہے، مگر غوث آدم کو وہ بات یاد ہے، بات بھی یاد دلا دی، پہچان بھی لیا۔ تو ماں کے پیٹ میں رہ کر باہر والے کو جیسے پہچانتے ہیں ایسے ہی بغداد میں اپنے روضے پاک میں رہ کر پوری دنیا کے اپنے دیوانوں اور اپنے چاہنے والوں کو غوث آدم پہچانا کرتے ہیں۔ اور یہیں سے ہمارا عقیدہ بھی صاف ہو رہا ہے کہ جب غوث آدم جو اولاد نبی میں سے ہے اور 500 برس کے بعد 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، نبی کے غلاموں کے غلام میں سے ہے، تو جب غوث اعظم کا یہ مقام ہے کہ ماں کے شکم میں رہ کر باہر والے کو پہچانے تو میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا، مدینے والے کی عظمت کیا ہوگی، اور مدینے والے ہمیں کیسے پہچانتے ہیں اور کیا کیا جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے ہیں، اس میں نہ پڑو، بس وہی کہو جو بریلی کے امام نے کہا ہے، جو بریلی کے قلندر نے کہا ہے، جو اچھے رضا نے کہا، جو سچے رضا نے کہا، جو پیارے رضا نے کہا، جو ہمارے رضا نے کہا، جو ہم سنیوں کی جان، ہمارے ایمان کو بچانے والے امام احمد رضا خان نے کہا۔ اس چکر میں نہ پڑو، کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے، بس اتنا کہہ دو اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ تم کیوں کہتے ہو یہ جانتے وہ نہیں جانتے، یہ علم ہے وہ علم ہے، اللہ اللہ، ان چکروں میں نہ پڑو، سیدھے سیدھے کہہ دو یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ زندہ باد۔ اب یہاں سے ایک پیغام دے کر کے جاؤں گا اپنوں کے لیے، جب آپس میں ملاقات کیا کرو تو ایک دوسرے کو بولو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کرنا سنت ہے، بے شک جواب دینا واجب ہے، اور اگر کسی کو تکبر اور گھمنڈ کا مرض لگ جائے، اللہ اللہ، کسی کو تکبر اور گھمنڈ کا مرض لگ جائے تو اس کے لیے سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ جس میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو تو اسے چاہیے اپنے اندر سے، اگر تکبر ختم کرنا چاہتا ہے، گھمنڈ کرنا ختم کرنا چاہتا ہے تو گھر سے باہر نکلے، اور چاہے وہ چھوٹا، چاہے وہ بڑا، چاہے وہ غریب، چاہے وہ فقیر، چاہے وہ امیر، کوئی بھی مسلمان سامنے ملے اسے سلام کرنا شروع کرے۔ سلام جو پہلے کرتا ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں انکساری ہوتی ہے، اور جب آدمی عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے تو تکبر اور گھمنڈ خود بخود ختم ہو جایا گا۔ بے شک بے شک، سلام کیا کرو ایک دوسرے کو،
سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کیا میں تمہیں، اے صحابہ سنو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ بے شک کیا فرمایا نبی نے؟ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ آج محبت کی بڑی کمی ہے، پڑوسی سے لڑ رہا ہے، بھائی سے لڑ رہا ہے، گھر والے، ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو کوئی اس سے بات نہیں کرتا، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، دوست میں لڑائی ہے، خاندان میں لڑائی ہے، پڑوسی میں لڑائی ہے، محلے والوں میں لڑائی ہے۔ اے لوگو، مسلمان دنیا کے اندر نفرت بانٹنے والی قوم کا نام نہیں، مسلمان دنیا کے اندر محبت اور پیار بانٹنے والی قوم کا نام ہے، کیونکہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جو دنیا کے اندر آئے تو محبتوں کا پیغام دیا، جو دنیا کے اندر آئے تو لوگوں کو پیار عطا فرمایا، محبت عطا فرمایا، ظلم و ستم کو ختم کیا اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کے جذبے کو پیدا کیا۔ آج اس جذبے کو پھر سے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ محبت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم محبت آپس میں کریں گے؟ نبی نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو سلام کیا کیا۔ بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام چہرہ دیکھ کر کے نہیں کیا جاتا، سلام مسلمان دیکھ کر کے کیا جاتا ہے۔ کیا دیکھ کر کے کیا جاتا ہے؟ مسلمان۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسلمان بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے تو ہم سلام کریں۔ نہیں، طاقتور نہ دیکھو، کمزور نہ دیکھو، غریب نہ دیکھو، امیر نہ دیکھو، چھوٹا نہ دیکھو، بڑا نہ دیکھو، ادنا نہ دیکھو، اعلیٰ نہ دیکھو۔ سلام کرنے میں بس ایک چیز دیکھو، یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ بس مسلمان دیکھنا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، نبی کا وفادار ہے، اسے سلام کرو۔ جو نبی کا غدار ہے اسے سلام نہیں کرنا ہے۔ سلام کو عام کرو آپس میں۔ سرکار غوث اعظم ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں۔ اب ایک واقعہ اور سنو سرکار غوث اعظم کی شان و عظمت۔ سرکار غوث اعظم ایک دن اپنی والدہ سے کہتے ہیں، اپنی امی جان سے کہتے ہیں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اور جوان بچے بہت سارے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اس میں بہت نصیحت ہے، غور سے سنو۔ سرکار غوث اعظم اپنی امی سے کہتے ہیں، امی جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ کیا کہا؟ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ غوث اعظم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں، بیٹا عبد القادر مجھے تو یاد نہیں آتا کہ جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے آج تک کبھی بھی تو نے مجھے پریشان کیا ہو، کبھی بھی پریشان تو نے مجھے کیا ہی نہیں۔ اب بتاؤ، آپ لوگ غوث اعظم کا نام لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ جلدی بولو۔ نہیں لیتے ہو تو سب کو کہو یا غوث اعظم۔ نام لے لیا نا، غوث اعظم سے محبت ہے نا۔ غوث اعظم بڑے پیر ہیں، اللہ کی عطا سے ہم سب کے دستگیر ہیں، ہم سب کی مدد فرمانے والے ہیں، مگر خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے۔ یہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ورنہ صبح میں کوئی وہابی آپ کو بہکائے گا، ارے
دستگیر تو اللہ تعالیٰ ہے، مدد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہارے مولانا نے آ کر کے تم لوگوں کہا کہ غوث اعظم دستگیر ہیں، تو ان سے کہنا سنو صحیح ہے، دستگیر اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، مگر غوث اعظم بھی مدد کرتے ہیں، مگر غوث اعظم خود سے مدد نہیں کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عطا سے کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد، پروردگار کی مدد اس کی اپنی ذات سے ہے، اور ولیوں کی مدد اللہ کی عطا سے، بے شک سبحان اللہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو اللہ کی عطا سے غوث اعظم ہم سب کے دستگیر ہیں، سبحان اللہ۔ تو سرکار غوث اعظم کا نام لیتے ہو، مگر سرکار غوث اعظم کی امی تو کہہ رہی ہے کہ بیٹا جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آج تک مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی تو نے پریشان کیا ہو۔ اس میں سے اکثر بہت سارے ایسے بچے ہیں جو جامعہ حمیدیہ میں پڑھے ہیں اور مجھ سے بھی پڑھے ہیں، تو آپ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اماں ابا آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت یہ بہت پریشان کرتا ہے۔ کتنا فرق ہو رہا ہے۔ غوث اعظم کی امی کہہ رہی ہیں مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ کبھی تو نے مجھے پریشان کیا ہو، اور آپ کی امی کہتی ہیں یہ دن بھر پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو بولو امی کو پریشان کرو گے، ابا کو پریشان کرو گے، یا غوث اعظم کی طرح اپنے اماں اور ابا کے فرما بردار بنو گے؟ بولو کیا کرو گے؟ بولو فرما بردار بننا ہے نا؟ لگ رہا ہے کہ بننے کا ارادہ نہیں ہے تم لوگوں کا، پریشان کرنے کا ارادہ ہے، اسی لیے ڈر کے مارے بول نہیں رہا ہے، جان رہا ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو پھر یہ بابا کی لعنت برسنے لگے گی، اسی لیے سب ڈر رہا ہے۔ ارے کیوں نہ یہ بچے ضرور ہیں مگر عقل کے کچے نہیں، عقل مند ہیں، اور کیوں نہ عقل مند ہو کیونکہ یہ قطب بنارس کے دیار میں پڑھنے والے بچے ہیں، شیر بنارس کے سائے میں رہنے والے بچے ہیں، حضرت مخدوم بنارس کا صدقہ کھا کر کے جوان ہونے والے بچے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن پر حضرت نور محمد شاہ کی نگاہ کرم ہے، حضرت شہید ملت کا فیضان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قطب بنارس، فیضان شیر بنارس، فیضان شہید ملت، فیضان مفتی بنارس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ تو غوث اعظم کہہ رہے ہیں، بڑے پیر صاحب کہہ رہے ہیں امی جان ایک غلطی میں نے کی ہے، معاف کر دیجئے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ تو نے کبھی کوئی شرارت کی ہو، مجھے پریشان کیا ہو۔ اے عبد القادر تیرے جیسا فرما بردار بچہ اور وہ یہ کہے کہ امی مجھے معاف کر دیجئے، پھر بھی غوث اعظم مچل رہے ہیں نہیں امی مجھ سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دیجئے۔ غوث اعظم کی امی نے کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ تو نے کوئی غلطی کی ہے جس کی میں معافی تجھے دوں۔ تو کہنے لگے نہیں غلطی تو میں نے کی ہے۔ تو غوث اعظم کی ماں نے کہا اچھا بتا کون سی غلطی کی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پیر صاحب غوث اعظم عرض کرتے ہیں امی جان یاد کیجئے جب میں آپ کے شکم میں تھا، جب میں آپ کے پیٹ میں تھا، وہ زمانہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اس زمانے کی بات ہے۔ ایک دن آپ کا دل بڑا پریشان تھا، گھبراہٹ طاری تھی آپ پر، بے چینی کی کیفیت تھی، آپ طبیعت سے بے چین ہو کر، گھبراہٹ سے پریشان ہو کر
جب آپ کو گھر میں سکون نہ ملا تو آپ گھر سے نکلی اور آپ باغیچے کے اندر چلی گئی. باغیچے میں جب آپ پہنچی اے امی جان تو آپ کی نگاہ ایک پھول پر پڑی. وہ پھول بڑا اچھا آپ کو لگا. آپ اس پھول کی طرف بڑھنے لگی. آپ نے اس پھول کو توڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا. مگر اے امی جان جس ٹہنی میں وہ پھول لگا تھا اسی پھول کے پیچھے اسی ٹہنی میں ایک زہریلا سانپ لپٹا ہوا تھا. آپ کی نگاہ پھول پر تھی مگر میری نگاہ اس کے پیچھے لپٹے ہوئے زہریلے سانپ پر تھی. اے میری امی جان اگر آپ اس پھول کو پکڑتی اسے توڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھاتی تو وہ سانپ آپ کو ڈس لیتا, وہ سانپ آپ کو کاٹ لیتا, جس سے آپ کو تکلیف ہوتی, جس سے آپ کے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا. اے امی جان میں شکم کے اندر تھا, دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا میری امی جا رہی ہے پھول توڑنے, پھول توڑیں گی وہ سانپ امی کو کاٹ لے گا, وہ سانپ امی کو ڈس لے گا, اپنی امی کو کیسے بچاؤں. میں نے سوچا آواز لگا دوں امی ادھر نہ جائیے, ادھر زہریلا سانپ ہے آپ کو تکلیف دے گا. مگر پھر سوچنے لگا آواز سن کر کے بھی آپ پریشان ہو جائیں گی, آپ ڈر جائیں گی. پھر آخر میں نے اپنے لات سے آپ کے پیٹ پر, اپنے پیر سے آپ کے شکم پر ایک ہلکا سا لات مارا جس سے آپ کے پیٹ میں درد ابھر گیا. آپ نے اس پھول کو توڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے پیٹ کو پکڑ کر واپس حویلی کے اندر چلی گئی. اے میری امی جان میں نے آپ کے شکم میں رہ کر جو ایک لات آپ کے پیٹ پر ماری ہے اسی غلطی کی معافی چاہتا ہوں, اسی غلطی کی معافی چاہتا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے اے نوجوانوں, اے بچوں سبق حاصل کرو. وہ غلطی نہیں ہے, وہ تو ماں کی مدد کر رہے ہیں, وہ تو ماں کو بچا رہے ہیں, مگر پھر بھی غوث آدم اپنی ماں سے معافی مانگ رہے ہیں. آپ صبح شام اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہو مگر کبھی اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں. ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے, ان کی عظمت بڑی بلند ہے. ماں باپ وہ ہیں کہ ان کی دعا سے اللہ ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے اور ان کی بد دعا سے اعلیٰ کو اللہ ادنا کر دیتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کی فرما برداری کرنا, اپنے ماں باپ کو کبھی ستانا نہیں, ان کے دل کو کبھی دکھانا نہیں. وہ جو کہیں اس پر ہمیشہ عمل کرنا, مگر ہاں وہ جائز بات ہونی چاہیے, ناجائز نہیں ہونی چاہیے, شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے ماں باپ کا احترام کرو, کیونکہ ماں باپ وہ ہیں کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے, اللہ کی ناراضی ماں باپ کی ناراضی میں ہے. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور تیری, آگے کا جملہ بولو, تیری جہنم بھی ہے. ماں باپ صرف جنت نہیں ہے, ماں باپ جہنم بھی ہے. مطلب کیا ہے؟ خدمت کر لو گے, انہیں راضی کر لو گے, انہیں خوش کر لو گے, ان کا احترام کرو گے, ان کا ادب کرو گے, ان کے دل کو خوش کرو گے, ان کی خدمت کرو گے, اللہ راضی ہوگا. اور جب اللہ راضی ہوگا تو تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اور ماں باپ کو ناراض کرو گے, انہیں ستاؤ گے, انہیں برا بھلا کہو گے, انہیں گالی دو گے, انہیں دھتکارو گے, انہیں پریشان کرو گے, انہیں کھانا دوا کی ان کا تو فکر نہ کرو گے, اللہ ناراض ہوگا. اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے جہنم میں داخل کرتا ہے. اس لیے آپ حضرات
غوث اعظم کے اس واقعے سے سبق حاصل کیجئے اور اپنے ماں باپ کی کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، اور جب جب گھر میں جایا کرو تو اپنے امی اور ابو کے چہرے کو محبت سے دیکھا کرو۔ کیسے دیکھو گے؟ کیسے بولو؟ محبت سے، غصے سے مت دیکھنا، محبت سے دیکھو گے کیا ملے گا؟ آپ کے علاقے کے نوجوان عالم صاحب ہیں، ان سے بعد میں پوچھ لیجئے گا، ہم بھی بتا دے رہے ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دن بھر میں جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ اتنے حج کا، بولو اتنے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب سرکار غوث اعظم کی شان اور دیکھو، ابھی آپ نے دیکھا سرکار غوث اعظم نے اپنے ماں کے شکم میں رہ کر کے باہر والے کے سلام کو سنا، ماں کے شکم میں رہ کر کے اپنی ماں کی مدد فرمائی۔ اب سنو سرکار غوث اعظم کی دائی ماں، کون ماں؟ دائی ماں۔ دائی ماں کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت جو کسی بچے کی خدمت پر لگی ہو، اس نے اس کو جنم نہیں دیا، صرف اس کی خدمت کرتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کھلاتی ہے، سلاتی ہے، ایسی عورت کو دائی کہتے ہیں۔ اور چونکہ ماں کی طرح وہ بچے کے ساتھ پیش آتی ہے، اسی لیے محبت سے لوگ اسے دائی ماں کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کے دائی ماں کا نام کیا ہے؟ اچھا بتا دو، ہماری نبی کے دائی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی کی خدمت بھی انہوں نے کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ بھی پلایا ہے انہوں نے۔ سرکار غوث اعظم کی جو دائی ماں تھی، ایک دن غوث اعظم سے کہنے لگی، عبد القادر بیٹا ایک سوال ہے، پوچھ لوں؟ کہا ماں تجھے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا نہیں بہت زمانے سے سوچ رہی ہوں مگر آج تک پوچھا نہیں۔ کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا عبد القادر جب تو چھوٹا تھا، جب تو بچہ تھا، تیرے محلے کے جو تیرے ساتھی لوگ تھے وہ سب تیری حویلی میں تیرے ساتھ کھیلنے آتے تھے، اور تم اپنے تمام چھوٹے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چھپا چھپی کھیلتے تھے۔ کیا کھیلتے تھے؟ آپ لوگ بھی کھیلتے ہو نا؟ 10 لڑکے کا گروپ بن گیا، ایک لڑکا آنکھ بند کر لیتا ہے، 9 لڑکے چھپنے چلے جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں آ جاؤں آ جاؤں، لوگ کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، اور جب سارے 9 ساتھی چھپ جاتے ہیں تو کہتے آ جاؤ۔ اب وہ جو آنکھ بند کرتا ہے وہ سب کو ڈھونڈتا ہے، جو پہلے پکڑا گیا اب وہ آنکھ بند کرتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو سرکار غوث اعظم کے زمانے میں بھی یہ کھیل تھا، غوث اعظم کے زمانے میں بھی یہ کھیل اس وقت بھی تھا، بچے آنکھ بند کر کے اور چھپتے تھے، اور یہ کھیل چھپا چھپی کا کھیلتے تھے۔ غوث اعظم کی دائی ماں کہتی ہیں عبد القادر میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، بہت زمانے سے دل میں خیال ہے مگر نہیں پوچھتی۔ کہا تجھے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے اے میری دائی ماں، پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ دائی ماں کہنے لگی جب تیرے ساتھی آتے تھے تو ان کے ساتھ چھپا چھپی کھیلتا تھا تو میں دیکھتی تھی تیرا ایک ساتھی آنکھ بند کر کے کھڑا رہتا تھا، اور تیرے دوسرے ساتھی کوئی پیڑ پر چڑھ جاتا تھا، کوئی منڈیر پر چڑھ جاتا تھا، کوئی چھت پر چلا جاتا تھا، کوئی دروازے کے اوٹ میں کھڑا ہو جاتا تھا، کوئی کسی گلیارے میں جا کر کے چھپ جاتا تھا، کوئی کسی کونے میں جا کر کے چھپ جاتا تھا، مگر اے عبد القادر میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا کہ تو کہاں چھپا کرتا تھا، میں نے تیرے سارے ساتھیوں کو
دیکھا، کوئی باغیچے میں ہے، کوئی پیڑ پر ہے، کوئی کونے میں ہے، کوئی دروازے کے پیچھے ہے، کوئی گلی میں ہے، کوئی منڈیر میں ہے، میں سب کو دیکھتی رہتی تھی، مگر بیٹا عبد القادر تجھے کبھی نہیں دیکھا، تو کہاں چھپا کرتا تھا؟ غوث اعظم مسکرانے لگے، ارشاد فرمایا اے میری دائی ماں، میرے تمام ساتھی حویلی اور باغیچے میں چھپتے تھے، تیرا عبد القادر جا کر چاند میں چھپا کرتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد۔ کہاں چھپا کرتا تھا؟ چاند میں۔ اور جب دائی ماں نے سنا کہ عبد القادر چاند میں چھپا کرتا تھا تو بڑے بھولے پن سے کہنے لگی، نقیب صاحب توجہ، بڑے بھولے پن سے کہنے لگی اے عبد القادر کیا اب بھی تم چاند میں چھپتے ہو؟ غوث اعظم مسکرائے، کہا امی جان وہ میرا بچپنا تھا جب میں چاند میں چھپتا تھا، اب تو نہ جانے کتنے چاند عبد القادر کے دامن میں چھپا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد۔ اب میں چاند میں نہیں چھپتا، اب نہ جانے کتنے چاند تیرے عبد القادر کے دامن میں چھپا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ عظمت ہے غوث اعظم کی، یہ مقام ہے غوث اعظم کا۔ الحمدللہ میرے غوث اعظم بتا رہے ہیں کہ سنو میرے نبی کے عاشق اور غلام بریلی کے تاجدار نے جو تمہیں کہا ہے ایسے ہی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات غوث اعظم، سیرت غوث اعظم، جشن غوث الورا کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس آخری ایک واقعہ غوث اعظم کی شان و عظمت میں بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ ابھی چار نعت خواں حضرات ہیں، اگر 15 20 منٹ بھی پڑھیں گے تو بھی 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہو؟ ہمارے بچے وہ ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے۔ بس ہم نے تو یہی جانا ہے کہ جامعہ حمیدیہ میں 5 تک پڑھ لینا ہے، شوق ہوا تو حافظہ کر لیں گے، اگر بہت شوق ہوا تو مولویات پڑھیں گے، اور نہیں تو 5 تک پڑھنے کے بعد لوم چلائیں گے، کاریگر بنیں گے، ہے نا، مقادم بنیں گے، وارپر بنیں گے، یہی سب بنیں گے۔ یہی آپ سوچیں، لوم چلاؤ گے کاریگر کہلاؤ گے، تانی جوڑو گے تو تانی جوڑ کہلاؤ گے، چرخہ چلاؤ گے تو وارپر کہلاؤ گے، لوم کسو گے تو جو ہے مقادم کہلاؤ گے، یہی سب بنو گے۔ مگر نہیں، یہ تو اللہ نے ایک روزی کا ہمارا ذریعہ لگایا ہے، ورنہ جامعہ حمیدیہ کے ہونہار طالب علموں اور سرکار قطب بنارس کے دیار میں رہنے والے میرے جوان بچوں، میرے چھوٹے بچوں، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے جگر کے ٹکڑوں، آپ لوگ ابھی سے اپنے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ رکھو کہ ہمیں بڑے ہو کر کے حافظ بننا ہے، قاری بننا ہے، عالم بننا ہے، ہمیں ٹیچر بننا ہے، ہمیں ماسٹر بننا ہے، ہمیں جو ہے ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں وکیل بننا ہے۔ جب آپ بچپن سے سوچو گے کہ ہمیں بڑے ہو کر کے یہ بننا ہے اور اسی حساب سے محنت کر کے پڑھو گے، انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، اور ضرور جو سوچا ہے وہ آپ بنو گے۔ اور
کوئی اگر پوچھ لے کہ بڑے ہو کر کے کیا بنو گے، کچھ ذہن میں نہ ہو تو سیدھے سیدھے یہ کہو کہ ہم بڑے ہو کر کے کیا، ہم اب بھی ہیں اور بڑے ہو کر کے بھی ہم ہمیشہ غلام مصطفیٰ بنیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہم غلام مصطفیٰ بنیں گے۔ جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے ساری دنیا اس کے قدموں میں ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو ایک غلام مصطفیٰ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں، خانقاہ حمیدیہ میں کتنے غلام مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ وہ دنیا میں تھے تو بھی زمانہ ان کے قدموں میں تھا، آج وہ دنیا میں بظاہر نہیں ہے، ہمارے آنکھوں سے پردے میں ہیں، پھر بھی زمانہ ان کے قدموں میں پڑا۔ جی جی، یہ کیوں ملا انہیں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا والوں سے کہا ہم کسی دنیا دار کے غلام نہیں، ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ بے شک۔ تو حضرات، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا تھا، بچے زیادہ ہیں اسی لیے میں بچوں میں بچہ بن کر کے ہی تقریر کر رہا ہوں۔ تو بڑے ہو کر کے کیا بننا ہے آج تک نہیں سوچا، اب آپ لوگوں کو سوچنا بھی ہے اور اسی حساب سے محنت کر کے پڑھ کر کے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کے خانقاہ میں ایک عورت آئی اپنے بیٹے کو لے کر، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچی، سلام کیا، کہا حضور میری تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے۔ کہا کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے؟ کہا میری آرزو ہے، تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے ولی اللہ کی ماں بنا دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی دنیا مجھے یہ کہے کہ دیکھو یہ عورت فلاں ولی کی ماں ہے، اسی لیے میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی ہوں، میرے بیٹے کو آپ ولی بنا دیجئے۔ سبحان اللہ، آج ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں قطب بنارس نے یہ بنا دیا، ہمیں گھوڑے شہید بابا نے یہ عطا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو نئی بولی ہے، یہ تو بریلوی والوں کی بولی ہے، یہ تو سنیوں کی بولی ہے، یہ جو ہماری بولی ہے آج کی نہیں ہے، یہ بولی وہ ہے جو غوث اعظم کے زمانے میں بھی بولی جا رہی ہے، غریب نواز کے زمانے میں بھی یہی بولی ہے، حضرت امام حسن و حسین سرکار کی زمانے میں بھی یہی بولی ہے، نبی کے زمانے میں صحابہ کی یہی بولی ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں یہ عطا کر دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں یہ دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں یہ جو ہے آپ اپنی بارگاہ سے عطا کر دیجئے۔ صحابہ کے بعد جو تابعین آئے وہ صحابہ کی بارگاہ میں کہتے ہمیں یہ عطا کر دیجئے، ہمیں یہ بنا دیجئے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ عورت آ کر کے کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو ولی بنا دیجئے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کسی پر نگاہ کرم ڈال دے تو ادنا ہو تو اسے اعلیٰ بنا دیتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ وہ عورت کہنے لگی سرکار میرے بیٹے کو ولی بنا دیجئے۔ غوث اعظم نے فرمایا بیٹے کو ولی بنانا ہے؟ کہا ہاں۔ توجہ دو، ادھر توجہ دو، آنے جانے والے آنے جاتے رہیں گے۔ یہ لوگ آئے ہیں، آپ لوگ اطمینان رکھیے، ان کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، عدالت آپ کی ہوگی، پیش یہ ہوں گے، جو سننا ہوگا آپ ان سے سنیے گا الحمدللہ، اور یہ سنائیں گے بھرپور طریقے سے، مگر آپ لوگوں کو فری میں نہیں سننا ہے، نذرانہ دے کر کے سننا کیا بات ہے نا۔ لے کر کے آئے ہو نذرانہ؟ نہیں لے کر کے آئے ہو؟ جلدی سے گھر جاؤ لے کر کے آؤ۔ لے کر کے آئے ہیں آپ نذرانہ، آپ کو نہیں معلوم ہے سب کے پاس نذرانہ ہے، یہ پڑھیں گے آپ کہو گے سبحان اللہ، یہ بھی نذرانہ ہے، یہ پڑھیں گے آپ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نذرانہ ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہ پیسے کا نذرانہ دینا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کا نذرانہ پیش کرنا ہے، درود مصطفیٰ کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، وہ عورت کہتی ہے سرکار میرے بیٹے کو ولی بنا دیجئے۔ غوث اعظم نے فرمایا
ٹھیک ہے میری خانقاہ میں چھوڑ دے، اپنے گھر چلی جا، تیرا بیٹا ولی بن جائے گا۔ عورت چلی گئی، وہ لڑکا غوث اعظم کی خانقاہ میں رہنے لگا، تعلیم و تربیت اس کی شروع ہو گئی۔ سال 2 سال جب گزر گیا تو اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ چلوں چل کر کے اپنے بیٹے کو دیکھوں میرا بیٹا ولی بنا کہ نہیں بنا، اللہ ہم ولی کی اماں بن گئے کہ نہیں بن گئے۔ ان پڑھ عورت تھی، پڑھی لکھی تھی نہیں، بس شوق تھا ولی کی ماں بننا ہے۔ چلی گھر سے، اور جب غوث اعظم کی خانقاہ میں پہنچی تو دوپہر کا وقت تھا، ظہر کے بعد کا ٹائم تھا، خانقاہ میں لنگر چل رہا تھا، لوگ لنگر کھا رہے تھے، اور سرکار غوث اعظم کے سامنے بھی دسترخوان بچھا تھا، اور پورا کھڑا مرغا بس پیٹ چاک کر کے، گردن الگ کر کے، اور پورے مرغے کو صاف کر کے مسالے لگا کر کے بھون کر کے رکھا تھا پلیٹ میں۔ غوث اعظم گوشت کھاتے، ہڈی کنارے کرتے، وہ عورت اسی وقت پہنچ گئی۔ دیکھا بڑے پیر صاحب مرغ مسلم کھا رہے ہیں، سلام کیا، خیریت پوچھنے کے بعد کہنے لگی حضور میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا آگے بولو کہاں ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا اندر چلی جا خانقاہ میں، تیرا بیٹا بھی دوپہر کا کھانا کھا رہا ہوگا۔ وہ عورت خوشی خوشی اندر داخل ہوئی کہ میرے گھر میں تو ایسا کھانا نہیں بنتا، غوث اعظم مرغ مسلم کھا رہے ہیں، اندر میرا بیٹا بھی مرغ مسلم کھا رہا ہوگا۔ دل میں خوشیوں کو لیے ہوئے بیٹے کے سے ملنے اندر گئی، اور جب اندر گئی تو دیکھا بیٹا بالکل ہڈی چمڑا پیلے کلر کا ہو چکا ہے، اور سامنے کٹورے میں پانی ہے، ہاتھ میں جو کی سوکھی روٹی ہے، روٹی کو توڑتا ہے، پانی میں بھگاتا ہے، ملائم کر کے پھر اسے چبا چبا کر کسی طرح سے کھا رہا ہے، بالکل ہڈی چمڑا بنا ہوا ہے، گوشت پوشت کا پتہ نہیں ہے۔ عورت نے جب اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا فوراً وہیں سے واپس ہوئی، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ کر بڑے جلال سے کہنے لگی حضرات یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو بیٹا دیا تھا، ولی بنا دیجئے، آپ نے تو میرے بیٹے پر ایسا ظلم کیا، خود مرغ مسلم کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو سوکھی جو کی روٹی کھلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اب غوث اعظم کا جلال غوث اعظم پر آیا۔ غوث اعظم کے سامنے مرغ کی ساری ہڈیاں رکھی ہوئی ہے، غوث اعظم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، دعا فرما کر کہنے لگے اے مرغ مسلم، اے مرغ کی ہڈی اٹھ جا، اللہ کے حکم سے یہ کہنا تھا کہ وہیں پر مرغ چلنے لگا۔ غوث اعظم نے فرمایا اے عورت کس دن تیرا بیٹا اس لائق ہو جائے گا وہ بھی مرغ مسلم کھائے گا۔ بے شک پہلے لائق بننا پڑتا ہے، نالائق لوگوں کو مرغ مسلم نہیں ملتا ہے۔ لائق بنو، جلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مولانا لوگ یہ کھاتے ہیں، مولانا لوگ وہ کھاتے ہیں، مولانا لوگ یہ کھاتے ہیں، حافظ لوگ یہ کھاتے ہیں۔ ارے حافظ مولانا 15 سال 18 سال 10 سال 8 سال جو جتنا وقت لگاتا ہے مدرسے میں، اور پھر وہاں کیسا کھانا کھاتا ہے اس کو آپ نہیں دیکھتے ہو؟ جب وہ تمام طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو جھیل کر برداشت کر علم نبی سیکھ لیتا ہے اور فارغ ہو کر نکلتا ہے، تب اللہ تعالی اس سے جب وہ لائق بنتا ہے تو یہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں سے میں ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں، جنت میں جانا ہے، ارے بولو نا انشاءاللہ تعالی،
روز دعا مانگا کرو 3 مرتبہ، اے اللہ جنت دے، اے اللہ جنت دے، اے اللہ جنت دے، اور 3 مرتبہ کہا کرو اے اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ 3 مرتبہ جنت کی دعا مانگو اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو۔ نمازوں کی پابندی کرو، نیک بنو، اچھے بنو، انشاءاللہ تعالی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو محترم حضرات، جنت میں ہم سب کو جانا ہے، جانے کا من بھی ہے، مگر بتاؤ جنت میں جانے کے لائق بن رہے ہو؟ ہاں؟ جنت میں شرابی جائے گا؟ جنت میں حرام خور جائے گا؟ جنت میں جھوٹا لوگ جائے گا؟ جنت میں مکار قسم کے لوگ جائیں گے؟ جنت میں بے نمازی جائے گا؟ جنت کے اندر گنہگار جائے گا؟ تو جب گنہگار جنت میں نہیں جائے گا، بے نمازی جنت میں نہیں جائے گا، شرابی جنت میں نہیں جائے گا، سود خور جنت میں نہیں جائے گا، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، گنہگار گندا انسان جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر آپ تو یہی سارے کام کو کر رہے ہو، نیک کام کر کہاں رہے ہو؟ تو جنتی بننا ہے تو پہلے اس لائق بنو، لائق بنو، یعنی نمازوں کی پابندی کرو، اچھے بنو، گناہوں کو چھوڑو، نیک کام کرو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناؤ، علماء اہل سنت سے محبت کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نعت مصطفیٰ کی محفل میں آؤ، دینی محافل میں آؤ، اچھے بنو، نیک بنو، پہلے لائق بنو، نالائقوں کو کچھ نہیں ملتا۔ غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ غوث اعظم مرغ کھاتے بھی ہیں اور دعا کر دیتے ہیں تو کھائے ہوئے کو پھر سے زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ عظمت و شان ہے میرے بڑے پیر کی، یہ مقام ہے میرے بڑے پیر صاحب حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اپنے غوث اعظم سے پیار کرو، محبت کرو، کوئی بھی پریشانی اور مصیبت آئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور کہو مولا تبارک و تعالی تیری بارگاہ میں سرکار غوث اعظم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری فلاں مراد کو پوری فرما دے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جسے جو مانگنا ہو میرے وسیلے سے اللہ سے مانگے، اللہ میرے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بولنے میں کسی طرح کی سہون قصدن خطا لغزش بول چک کمی بیشی مجھ سے ہو گئی ہو، آپ سب کو اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ سب کو میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔